کہ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ دکھائی نہیں دیتا، تو میں چاہتا ہوں کہ تم ہوا کا انکار کرو، سردی گرمی کا انکار کرو، خوشبو بدبو کا انکار کرو، اور خود اپنی روح کا انکار کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص ان چیزوں کرنے والا نہ ہو، پیدائش کو ہو مگر پیدا کرنے والا نہ ہو، پرورش کو ہو سنبھالنے والا نہ ہو، اور رحم کو ہو مگر رحم کرنے والا نہ ہو، قدرت کو ہو مگر قدرت والا نہ ہو۔ اگر تمہارے جواب راضی ہیں اور یقین نافی ہیں تو تم ان چیزوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے بعد پھر کس منہ سے خدا تعلیم لاگو کرتے ہو؟ حضرات گرامی، جنگلی جانور شہر کی آواز سن کر سمجھ جاتا ہے کہ شہر آ رہا ہے، اور شہر کے کو سن کر محسوس کر لیتا ہے کہ اس راستے پر شہر موجود ہے۔ انسان بند گھر سے بند گھر سے دعا نکل کر دیکھ کر یقین کر لیتا ہے کہ وہاں آگ لگ رہی ہے، بند کمرہ میں دیکھ کر سہن کے دھوپ سے یقین کر لیتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، کہ وہ مثالیں ہیں جن کا غرور کا کثرت ہوتا ہے، اور کثرت غرور کے سبب ہمیں یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ ہم ان چیزوں کا اقرار قدر کرتے کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کے وجود کا صرف اس بنا پر انکار کیا جائے کہ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ دکھائی نہیں دیتا، تو میں چاہتا ہوں کہ تم ہوا کا انکار کرو، سردی گرمی کا انکار کرو، خوشبو بدبو کا انکار کرو، اور خود اپنی روح کا انکار کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص ان چیزوں کا انکار کرے گا اسے احمد اور بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ مجھے کہنے دو کہ اس شخص سے بڑا بیوقوف اور احمد کون ہو سکتا ہے جو شب و روز عالم کو مستحکم نظام اس میں وجود پذیر ہونے والے مختلف قسم کا جوڑا اس کی نیند نگیاں اور نمکینیاں دیکھتا ہے اور پھر خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ جب ایک نقشے بغیر اللہ کے نہیں چل سکتے، جب گولے بغیر بندوق کے نہیں چل سکتے، جب گاڑی بغیر پیٹرول کے نہیں چل سکتے، جب عمارت بغیر معمار کے نہیں بن سکتے، تو ذرا سوچو تو صحیح، اتنا لمبا چوڑا آسمان، یہ وسیع اور اس زمین، یہ آسمان کو چھوتے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، ہلکتے ہلکتے کلیاں، بل جاتی ہوئی ندیاں، کیا ان چیزوں کا کوئی بنانے والا نہیں؟ کیا ان چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ یقیناً کوئی ساز ہے جو ان تمام چیزوں کی خالق و مالک ہے۔ اسی لیے جب بدو کمال سے پوچھا گیا کہ تو خدا کو کیوں مانگتا ہے، خدا کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے، تو اس بدو نے جواب دیا البحر تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير فالسماء ذات مراج والأرض ذات زجاج والبحار ذات أمواج كيف لا تدل على وجود اللطيف الخبير۔ جب نیگنیاں ان کے وجود کی خبر دیتی ہے، یعنی نیگنی کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے زمین یہاں سے اور گزرا ہے، اور قدموں کے نشان کسی گزرنے والے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ برجوں والا آسمان اور یہ دھاریوں والی زمین اور یہ موجوں والے سمندر کیا اس رجل کو کبھی ذات کے وجود پر اس دلالت نہیں کریں گے؟ بات کے ساتھ کی اپنے کی پختگی دیکھیے، ناقابل تردید جنین سے خدا کے استدلال کیا ہے کون جو اس باتوں کے لیے استدلال کو توڑ دے۔ میں اپنے بات کے شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون موجوں کے دریاؤں سے سیاح اٹھاتا ہے، کون موجوں کے دریاؤں سے سیاح اٹھاتا ہے، کون لائے کھینچ کر پچھم سے باتیں سازگار، کون کھینچ کر لائے پچھم سے باتیں سازگار، یہ پھول یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ روئے آفتاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا یقین اور اپنی صفات کی معرفت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔